Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing the chapter 7 of your grade 11 book, that is the protist and fungi. Let's start. Protist and fungi, as the name indicate کہ یہ دو different phylum ہیں. Phylum means kingdom. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے 5 kingdom classification پڑھی ہے. اس 5 kingdom classification میں protist and fungi are two separate kingdoms. اگر ہم سب سے پہلے protist کی بات کریں, protist کہ ورڈ جو ہے وہ گریک سے نکلا ہے اینڈ میننگ از دا ویری فرسٹ. اٹ مینس کہ یہ وہ یوکیریوٹک آرگینزمس ہیں جو کہ نہ اینیملس ہوتے ہیں, نہ پلانٹس ہوتے ہیں, نہ فنجائی ہوتے ہیں. لیکن پھر یہ پروٹسٹ کہاں سے ہے؟ اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم دنیا کے سٹارٹ میں جاتے ہیں. جب دنیا بنی تھی تو اس ٹائم جو آرگینزم ایگزسٹ کر رہے تھے وہ تھے یونی سیلولر پروکیریوٹک آرگینزمس. اور ایز دا پوائنٹ آف ویو آف ایولیوشن یہ یونیسیلولر پروکیریوٹک آرگینزم ایوالو ہوئے تھے فرام انٹو دی ملٹی سیلولر یوکیریوٹک آرگینزم. لیکن جو پہلا یوکیریوٹک سیل کریٹ ہوا تھا اس سیل نے پروٹسٹ آرگینزمس کو کریٹ کیا تھا. سو دیٹس وائی, کیونکہ پروٹسٹ جو ہیں وہ سب سے پہلے یوکیریوٹک آرگینزمس دنیا میں ایگزسٹ کیے تھے, دیٹس وائی ان کا نیم جو ہے دا ویری فرسٹ آرگینزم سے نکلا ہے. اگر ہم ان کے ریلیشن شپ کو دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ پروٹسٹ آر دا اونلی ون دیٹ آر کریٹنگ پلانٹس, فنجائی اینڈ اینیمل. یعنی یہ پلانٹس, فنجائی, اینیمل یہ تینوں یوکیریوٹک آرگینزمس ہیں. سو دیٹس وائی پروٹسٹ جو ہے وہ ان تینوں کو کریٹ کریں. لیکن پروٹسٹ کا جو ہے وہ اپنا کوئی سنگل اینسسٹر نہیں ہے. کچھ پروٹسٹ جو ہے وہ منیرا سے ریزمبل کرتے ہیں, کچھ آرچی سے ریزمبل کرتے ہیں. سو دیٹس وائی ہم لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ فائلوجینیٹیکلی ڈائیورس گروپ ہے, یعنی ان کا کوئی ایک سنگل کامن اینسسٹر نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے جنرل کیریکٹرز کی. تو جنرل کیریکٹر میں پہلے بات کرتے ہیں سائز کی. اگر آپ پروٹسٹ کو دیکھیں تو ایز آئی ہیو ٹولڈ یو کہ یہ یونی سیلولر سے لے کر ملٹی سیلولر آرگینزمس ہوتے ہیں. یونی سیلولر یعنی کہ مائکروسکوپ میں نظر آنے والے ان میں پیرامیشیمس اور امیبا وغیرہ ہوتے ہیں, اور ملٹی سیلولر میں الجی نظر آتے ہیں. اگر آپ پانی میں دیکھیں تو آپ کو پانی میں ایک سلائم سی گرین لیئر نظر آتی ہے. سو دیز آر دا الجی. یہ آپ بغیر مائکروسکوپ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی الجی ہوتے ہیں جو کہ 75 میٹر تک اپنی ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ان لائک ادر پلانٹس, یہ الجی جو ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی ٹیشو آرگنائزیشن نہیں ہوتی. یعنی ملٹی سیلولر تو ہوتے ہیں لیکن ان کے سیلس آپس میں سیم ورک پرفارم کر کے ٹیشوز کریٹ نہیں کرتے. پھر بات کرتے ہیں ان کے موڈ آف آبٹیننگ نیوٹرینٹس کی. ہر آرگینزم کو نیڈ ہوتی ہے فوڈ کی. بالکل اسی طرح پروٹسٹ کو بھی جو ہوتا ہے وہ فوڈ ریکوائرڈ ہوتی ہے. پروٹسٹ کیونکہ پلانٹس, فنجائی اینڈ اینیملس تینوں کو ایوالو کروا رہے ہیں, دیٹس وائی ان کا جو فوڈ لینے کا میتھڈ ہے وہ پلانٹ سے بھی ریزمبل کرتا ہے, اینیمل سے بھی ریزمبل کرتا ہے, اور فنجائی سے بھی ریزمبل کرتا ہے. اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا موڈ آف نیوٹریشن جو ہے وہ آٹوٹرافک بھی ہے اور ہیٹروٹرافک بھی ہے. آٹوٹرافک مینس کہ یہ پلانٹس کی طرح اپنا فوڈ کریٹ کرتے ہیں بیکاز دے ہیو فوٹوسنتھیٹک پگمنٹس. اور جبکہ ہیٹروٹرافک کی بات کریں تو یہ اینیملس کی طرح فوڈ کو انجسٹ بھی کرتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, اور بیکٹیریا یا فنجائی کی طرح ڈیکمپوز بھی کرتے ہیں اور فوڈ کو ایبزارب بھی کرتے ہیں. اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو لائف موڈ ہے, یعنی کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, تو ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ فری لیونگ ہوتے ہیں, یعنی وہ کسی آرگینزم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے فار دیئر فوڈ اینڈ سروائیول. وہ خود سے جو ہے وہ اپنی لائف گزارے ہوتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں ان کے کیونکہ وہ بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, یونی سیلولر ہوتے ہیں, فریجائل ہوتے ہیں, تو وہ کچھ آرگینزمس لائک فنجائی کے ساتھ اپنی کچھ ایسوسیشن کریٹ کرتے ہیں جس کو ہم میوچلزم کہتے ہیں. اور میوچلزم میں سب سے زیادہ کامن اگزامپل جو ہے وہ ہے لائکن کی. اس کے بعد ان میں سے کچھ ایسے آرگینزمس ہوتے ہیں جو کہ فوڈ تو لیتے ہیں لیکن وہ فوڈ لیتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف ادر آرگینزم, یعنی کسی ہوسٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا فوڈ لے رہے ہوتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو کامن اگزامپل ہے وہ ہے پلاسموڈیم جو کہ ملیریا کاز کرتے ہیں. پھر اب ہم بات کرتے ہیں ریپروڈکشن کی. اگین لائک آل دا یوکیریوٹک آرگینزمس, یہ ایک سیکچولی دونوں طریقوں سے ریپروڈیوس کرتے ہیں. ایک سیکچوئل میں سمپل یہ فریگمنٹیشن بھی کرتے ہیں, بڈنگ بھی کرتے ہیں, اور فشن, بائنری فشن کے ذریعے بھی اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. لیکن جب ہم سیکچوئل ریپروڈکشن میں جاتے ہیں تو ان کے سیکچوئل ریپروڈکشن کے اندر جو ہے وہ فیوژن آف گیمیٹس ہوتی ہے اور زائگوٹ فارمیشن ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا زائگوٹ
ملٹی سیلولر نہیں ہوتا بلکہ یونی سیلولر ہوتا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی موومنٹ کی، کیونکہ یہ ان میں سے کچھ آرگینزمس جو ہیں وہ کہ اینیملز اور فنجائی کی طرح ہیں تو وہ موومنٹ شو کرتے ہیں. کچھ امیبوائڈ موومنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سوڈوپوڈیا یعنی سائٹوپلازمک ایکسٹریم جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ سرکتے آگے موو کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ فلیجلا اور سیلیا کی مدد سے موومنٹ کرتے ہیں. سیلیا اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے چیپٹر 1 میں پڑھا تھا کہ سیلیا کی موشن کیسے ہوتے ہیں کہ وہ سب سنکرونائزیشن کے اندر جو ہے وہ موشن کریٹ کرتے ہیں. اور فلیجلا جو ہوتا ہے وہ ایک سنگل ہوتا ہے اور انلڈیٹنگ موشن کریٹ کرتا ہے، فلپ لائک موشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے موو کر رہے ہوتے ہیں.